عالم چھپا رہا، قیامت میں ظاہر ہوگا لواء الحمد بن کر. اور چونکہ عباس ظاہر پہنتے رہے، ہر چھت پہ عباس کا علم لہرا گیا. جی تو عباس کے علم میں بطول کی چادر کے ریشے کا اثر ہے. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں وجہ یہی ہے. جیسے امام زمانہ نے کہا کہ اگر ہمارے شیعہ گناہ نہ کریں تو ہم ایک لمحے بھی ان کی نظروں سے غائب نہ رہیں. اگر ہمارے شیعہ خاک شفا کا احترام کریں، مردے اٹھا دیں. اسی طرح اگر شیعہ علم کا احترام سیکھ جائیں تو کوئی وجہ نہیں اسرائیل روح لبوں تک لا چکا ہو، عباس کے علم کا پرے پھریرا چھوا دو، نکلی ہوئی روح لوٹ آیا کرے گی. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ ہاں، جس کے لعاب کی برابری. اور ہاں، میں ابھی جب داخل ہو رہا تھا تو ایک مومن نے مجھے چٹ پکڑا دی کہ کل رات آپ نے فرمایا کہ زبان کافر اور مشرک کی بھی نجس نہیں. اس پر بڑی بحث چھڑ گئی. خود مجتہد بننے کی کوشش نہ کیا کرو. ہاں، تھوڑا علم بھی ایمان کا دشمن ہوتا ہے. ہاں کیونکہ یہ عقائد سے تعلق رکھنے والی جو چیزیں ہیں شاکر بھائی، یہ کفر و ایمان کی سرحد پہ کھڑا ہوتا ہے بندہ. بس 1 سینٹی میٹر ادھر ہوا تو ایمان اور 1 ادھر ہوا تو کفر ہے. حالانکہ میں نے رات دلیل دے دی تھی کہ اگر مشرک کی زبان ناپاک ہے تو پھر وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتا، جبکہ مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھے گا اللہ کا نام لے گا. اور تشریح مزید چاہتے ہو؟ نہیں، اگر چاہو تو باقی کی ساری مجالس میں اسی پہ پڑھ دوں. دلائل الحمدللہ میرے پاس اتنے ہیں. ہاں، ایک یاد دلا دیتا ہوں. پڑھو قرآن، سورہ اعراف. کون سا سورہ؟ اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم علی انفسہم الست بربکم قالوا بلا. اللہ فرماتا ہے اے محمد یاد کر وہ وقت جب میں نے آدم کی پشت سے اس کی پوری اولاد کو باہر نکال لیا. میں نے کہا کچھ لوگوں نے داد دی اور کچھ آنکھیں پھاڑے حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں. ایک بندہ لعاب محمد کا خمسہ سنے ہی نہ اور 2 مہینے بعد تمہیں کسی گلی میں موڑ پہ مل جائے تم اس سے کہو گے یاد کر وہ مجلس جس میں غضنفر نے لعاب پر بات کی تھی؟ نہیں کہو گے نا. اسی سے کہو گے جو مجلس میں تھا. اب اللہ کہہ رہا ہے یاد کر وہ وقت. جب میں نے آدم کی پشت سے اس کی پوری ذریت کو، اولاد کو باہر نکالا. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں ایک دوسرے پر گواہ بنا کے میں نے ایک بات پوچھی تھی، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ قَالُوا بَلَىٰ، سب نے کہا ہاں. اب اس کی ربوبیت وہاں مومن نے بھی ہاں کی، منافق نے بھی ہاں کی، کافر نے بھی ہاں کی، مشرک نے بھی ہاں کی. دنیا میں مکر گیا. بات دوسری ہے، اللہ نے انعام یہ دیا جس زبان سے ہاں کی ہر شے ناپاک ہو جائے گی، یہ زبان ناپاک نہیں.
سمجھ میں آئیے بات؟ تھک گیا تو میں بس کافی ہے. جہاں تک تاریخ پڑھی جائے تو چند واقعات ہیں ظہیر بھائی جن میں لعاب رسالت کے اثر ظاہر ہوئے ہیں. اگر تھکے نہیں ہو تو میں جلدی جلدی دہراتا چلوں. جابر بن عبداللہ انصاری نے دعوت دی. سرکار کافی دن سے میں آپ کو فاقے سے دیکھ رہا ہوں. اب دو روایتیں، ایک ہے کہ اس کے گھر میں بکرے کی ایک ران تھی، ایک ہے ایک چھوٹا سا بکرا تھا کوئی 5-6 سیر کا. اس وقت کلو تو نہیں تھے، سیر ہی تھے. سرکار نے کہا ٹھیک ہے تیار کراؤ. جب کھانا پک گیا سرکار تشریف لے چلیے. بھری ہوئی تھی مسجد. سرکار نے فرمایا قوموا الی طعام جابر، سب کے سب چلو جابر کی دعوت ہے. اب سینکڑوں آدمی چل پڑے. جابر گھر پہنچا، چہرہ اترا ہوا. بی بی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کھانا تو 10 بندوں کے لیے بھی نہیں ہے اور سینکڑوں آ رہے ہیں. کہا تو نے بلایا ہے سینکڑوں کو یا رسول نے؟ ہاں کہا نہیں میں کوئی سچیا گیا تھا، مجھے پتا نہیں تھا کہ گھر میں کیا ہے. میں بھلا کیوں بلاتا؟ میں نے تو رسول کو بلایا. انہوں نے سب سے کہا ہو. سینکڑوں وہاں سے چلے. راستے میں جو ملتا گیا اسے بھی رسول نے کہا جابر کے گھر آ جاؤ. فرمایا اگر اس نے بلایا ہے، یہ تو مدینہ ہے، کائنات آ جائے یہی ہانڈی پوری ہو جائے گی. ہوا عالم بالامر، وہ معاملے کو تم سے کہیں زیادہ بہتر جانتا ہے. ایسے ہی ایمان ہونا چاہیے حجت پر. جابر واپس آیا، رسول مسکرائے. گھبرا گیا تھا، وہ ہانڈی لیا. جاگنا. اور یہ طرفین کی کتابوں کا انبار ہے میرے پاس. صرف شیعہ کتابوں کی بات نہیں کر رہا، طرفین کی کتابوں کا پہاڑ لگا کے دکھا دوں. وہ اتنی سی ہانڈی تھی، اٹھا کے لے آیا. سرکار اتنی ہے. سرپوش ہٹایا، وَتَفَلَ فِي، اپنا لعاب دہن ہانڈی میں پھینکا. اللہ جانے کس نے کیا سنا، خدا معلوم کوئی کیا سمجھا، کس کے سر سے تیرا، کس کے دل میں اترا. لفظ تفل فی. اور اگر میں تھوڑا سا گستاخانہ ترجمہ کروں تو یہ ہوگا کہ رسول نے اس میں تھوک پھینکا. تو اپنے سالن میں پھینک اور پھر کسی مولوی سے پوچھ. اب محمد جیسا ہونے کے دعوے کرنے والے جاہلوں، تم کسی کھانے پر تھوک پھینکو، کفران نعمت سے لے کر کفر تک کا فتویٰ لگ جائے گا. میرے رسول نے لعاب پھینکا اور فرمایا سرپوش ہٹانا نہیں، بیوی سے کہے بانٹتی جائے. خدا واحد کی قسم، کیسر میں نے کتابوں میں پڑھا ہے اونٹ کے ران کا ناشتہ کر لیتے تھے. ایک اونٹ کی ران کا ناشتہ. وہ لوگ آئے ہوئے تھے دعوت پہ. سرکار نے فرمایا زانو ٹیک کے کھاؤ.